ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اس شخصیت کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے احمد اور محمد بن عبداللہ ہونے کی، اور ایک حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی۔ جو پہلی حیثیت ہے محمد بن عبداللہ اور احمد ہونے کی، اس حیثیت کا دنیا میں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑے آپ کے دشمن تھے، وہ بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، آپ کو عادل اور منصف مانتے تھے، آپ کو اپنے معاشرے کا سب سے افضل اور سب سے بہتر تسلیم کرتے تھے۔ یقیناً آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے کے عام اور خاص لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے عقب سے، اس کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال ہو گئے ہمیں آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کو آزماتے ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ کا ایک کلمہ تک نہیں سنا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ابھی مدینے میں داخلہ نہیں ہوا، قباء بستی میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، مدینہ طیبہ سے لوگ آپ کا دیدار کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا، یہودیوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور یہودیوں میں سے سب سے زیادہ عزت والے کا بیٹا، وہ بھی آیا۔ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جب آپ کے چہرہ انور پر اس کی نگاہ پڑی
اس نے دیکھتے ہی کہا لیس ھذا بے وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ یہودی ہو کر آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر، یہودیوں کا سب سے بڑا مدینے کا عالم ہو کر اللہ کی قسم گواہی دے رہا ہے کہ اس چہرے سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ آپ کو معلوم ہے ایک عیسائی، اس نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے 100 آدمیوں کی سیرت پر کتاب لکھی ہے انگلش میں۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے 100 انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے سب سے بڑا اور سب سے پہلا نمبر اس عیسائی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ میں نے ایک کتاب دیکھی پاکستان میں اردو زبان کے اندر چھپی ہوئی، رسول عربی کے نام سے، اس کا لکھنے والا مؤلف ایک سکھ انسان ہے۔ سکھ لکھنے والا کون ہے؟ جس طرح مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو، صورت کو، حسن و جمال کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی صداقت و دیانت کو، آپ کی امانت کو جس طرح مسلمان بیان کرتے ہیں، قسم اللہ کی اس سکھ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے ہی بیان کی۔ اتنی موٹی کتاب آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی سکھ مؤلف کی۔ میں نے یہ نیٹ پر، سوشل میڈیا پر بہت سے ہندو پنڈتوں، ہندو جوگیوں اور ہندوؤں کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں، ان کے کلپ دیکھے ہیں، سنے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ آپ وہ کلپ سنیں جن میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہندو مذہبی رہنما ہیں، جوگی ہیں، بڑے بڑے ان کے پنڈت ہیں، ان کے چہرے کو نہ دیکھیں، ان کی باتیں سنیں تو قسم اللہ کی آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ کوئی دنیا میں مسلمانوں کا بہت بڑا علامہ محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان کر رہا ہے یا کوئی ہندو پنڈت اور جوگی ہے۔ اس کی شکل کو دیکھیں گے تو آپ پہچانیں گے یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو ہندو ہے۔ اس کے الفاظ سنیں گے آپ فرق نہیں کر سکیں گے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی تاریخ کا، سیرت کا ماہر وہ گفتگو کر رہا ہے یا کوئی ہندو گفتگو کر رہا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ دنیا کا کوئی مذہب احمد اور محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کی شان کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی دیانت کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی تمام خوبیوں کا کوئی انکار کرنے والا، کوئی مذہب انکار نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر بیان ہوتا ہے کہ واللیل کی زلفیں والضحیٰ کا چہرہ لے کے آیا اور فلاں لے کے آیا، فلاں لے کے آیا، ایسے ہی انداز میں وہ محمد الرسول اللہ کی سیرتیں بیان کرتے۔ کسی کو اختلاف نہیں۔ اختلاف کس چیز سے ہے؟ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کوئی اختلاف کرنے والا نہیں، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ احمد کی حیثیت سے آپ کا کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ جب آپ نے یہ پیغام دیا صفا پر کھڑے ہو کر، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو،
کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، دنیا کی عزتیں، آزادیاں، خوشحالیاں، دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں، آخرت کی جنتیں، کائنات کا رب سب کچھ تمہیں عطا کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ابھی جو چند لمحے پہلے یہ گواہی دے رہے تھے ما جربنا علیکا کذبا، سکا چچا کھڑا ہوا کہنے لگا تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اس بات کو سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ سارے مکے کے چودھری وڈیرے اٹھے اور چل پڑے اور کہنے لگے، اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، ان کے سردار اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھے اور چل پڑے اور کہنے لگے انمشوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، مکے والو یہ محمد انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا، یہ دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا، اس کی بات نہ سنو، اس کی مجلس میں نہ بیٹھو، چلو یہاں سے، یہ امن کے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ قسم ہے اللہ کی، سکا چچا اٹھ کر کہنے لگا، سارے سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے دیا، دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، حالانکہ ان کے دل اللہ کی قسم شہادت دیتے تھے یہ نہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، نہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، دل گواہی دیتے تھے، زبانوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے رب کی قسم نہ انسانیت کے لیے خطرہ تھے، نہ دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ تھے، ان سے بڑا انسانیت کے حقوق کا محافظ نہ آسمانوں نے دیکھا ہے، نہ زمینوں نے دیکھا ہے، نہ اللہ کی قسم کوئی دیکھ سکے گا اس جیسا حقوق انسانی کا محافظ، علمبردار، اس جیسا امن و سلامتی کا پیغمبر نہ آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے، نہ دیکھ سکے گی۔ آپ دیکھ لیں، آپ غور کریں تھوڑا سا، اللہ اکبر، مارے پھر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے، مارے پھر رہے ہیں، نہ آپ کو دن کی پرواہ ہے، نہ رات کی پرواہ ہے، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ دوپہر دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ آدھی رات دیکھتے ہیں، نہ تہجد کا ٹائم دیکھتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ سردی کی پرواہ ہے، اللہ کی قسم ہر وقت مارے پھر رہے ہیں لوگوں کے پیچھے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، نمبرداری کے لیے نہیں، وزارت عظمیٰ صدارت کے لیے نہیں، دنیا کی آسائشوں کے لیے نہیں، مارے پھر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ دنیا میں انسانیت کی معراج کو پالیں، یہ اپنے رب کے بندے بن جائیں، مارے پھر رہے ہیں، اپنا آپ کھپا رہے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، اللہ اکبر، لوگ تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ سلوک کرتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے، رب نے بھیجا ہے، آپ کی اجازت درکار ہے، یہ مکے والوں کو جنہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو چلایا ہے، آپ کو مارا ہے، ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، پوچھو میں آپ سے اجازت لوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم
ان کو میری عظمت کا نہیں پتا، ان کو میری ہمدردی اور خیر خواہی کا نہیں پتا، ان کو میری انسانیت کے ساتھ محبت اور دوستی کا نہیں پتا، یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، میں ان کے لیے رب کا عذاب بن کر نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ نہیں مانیں گے، ممکن ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ماننے والا نکل آئے۔ وہ نبی 70 مشرکین مکہ جنگ بدر میں، اور میرے بھائیوں غور کرنا، 70 مشرکین مکہ جنگ بدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار موجود ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ صرف جنگی قیدی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گلے کے اندر رسی ڈال کے گھسیٹا تھا، جنہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو انگاروں پہ لٹا کے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹوں سے باندھ کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عمار بن یاسر کے خاندان پر ظلم و ستم کی چکی چلا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان حبشے کو ہجرت کر گئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے مکے میں سب کچھ چھین چھان کر چین سے نہیں بیٹھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ 1000 کا لشکر لے کر ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ وہ بڑے لمبی فہرست بیان ہو سکتی ہے ان کے جرائم کی۔ 13 سال انہوں نے جو کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مکے میں، اب گرفتار تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے 13 سالوں کے ظلموں کا گن کر بدلہ لے سکتے تھے، ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو زبردستی ان سے ان کے باپ دادے کا دین شرک چھڑا سکتے تھے، ان کو کہہ سکتے تھے پڑھو تلوار ورنہ پڑھو کلمہ ورنہ آئی تلوار اڑا دوں گا سر تمہارا۔ کوئی رکاوٹ تھی اس میں؟ گرفتار تھے آپ کے پاس۔ اور میرے محترم بھائیوں، نہ اللہ کے نبی نے کسی سے اس کے 13 سالوں کے ظلموں کا بدلہ لیا، نہ اللہ کی قسم زبردستی ان سے شرک اور کفر کا دین چھڑایا۔ ان کو فرضی سا فدیہ لے کر ان کے کفریہ شرکیہ دین پر آزاد کر دیا۔ یہ نبی انسانیت کے لیے خطرہ ہوگا؟ یہ دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا؟ ایک جنگ میں ایک کافروں کی عورت قتل کی ہوئی دیکھی، کہا خبردار، آج کے بعد مسلمانوں، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد کسی کافر عورت کو قتل، کسی کافروں کے بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی ایسے کافر کو جو اپنے گرجے میں، مندر میں، گردوارے میں، اپنے عبادت خانے میں اپنے دین کے مطابق، کفر اور شرک کے مطابق بیٹھا عبادت کر رہا ہو، اس کافر کو بھی کچھ نہیں کہنا، کسی کافر سے کیے ہوئے معاہدے کو نہیں توڑنا، کسی کافر سے خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا کافروں کو، دھوکہ نہیں دینا۔ اگر کوئی کافر اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائے تو اس کی لاش کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، اس کے ناک کان نہیں کاٹنے، اس کا مسئلہ نہیں، کافر کی لاش کی بے حرمتی کی بھی اجازت نہیں۔ یہ نبی، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ، انسانیت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو 6000 قیدیوں کو 6000 قیدیوں کو جنگ حنین میں اللہ کی قسم ایک ٹیڑی پیسہ لیے بغیر ان کے شرک پر آزاد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتا، وہ نبی انتہا پسند ہوگا، وہ شدت پسند ہوگا، وہ دہشت گردی کا سبق دینے والا ہوگا، وہ انسانیت کے لیے، دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا۔ جو بات اس وقت کے
اپنے آپ کو دنیا کے بڑے، دنیا کے مامے، دنیا کے چودھری، دنیا کے مالک سمجھنے والوں نے جو بات اس وقت کہی تھی، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج بھی وہی بات دنیا میں اپنے آپ کو خدا بنوانے والے، اپنے آپ کو دنیا کے مالک سمجھنے والے، دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک سمجھنے والے، کعبے کے رب کی قسم وہی سوچ آج ان کے اندر موجود ہے، وہی سوچ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر آپ کے منہج کا پرچم تھام کر ساری دنیا سے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر میدانوں میں نکل آئے، یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، انہیں نہ روکا گیا تو یہ ساری دنیا کو فنا کر دیں گے، انسانیت کو مٹا دیں گے۔ کعبے کے رب کی قسم وہی بات جو اس وقت کہتے تھے وہی بات آج کہی جا رہی ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو نظر بند کر دو، ان پر پابندیاں لگا دو، ان کے اثاثہ جات ضبط کر لو، ان کو کہیں چلنے پھرنے کی اجازت مت دو، امن کے لیے خطرہ ہے، انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ 57 دنیا کے بڑے بڑے ممالک، دنیا کے سب سے بڑے انسانیت کے دشمن، سب سے بڑے رب کی زمین پر امن و سلامتی کے دشمن کے ساتھ مل کر آئے، حملہ کیا افغانستان کی سرزمین پر۔ اعلان یہ تھا یہ دہشت گرد ہے، ان کے علاقے سے، ان کے عمل سے دنیا کے امن کو، انسانیت کو خطرہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کو کامیاب کیا، مدد کی، فتح دی، تو انہوں نے اپنے نبی کی سیرت کو زندہ کر دیا اور سارے 20 سال تک افغانستان کے اوپر بمباری کرنے والے، افغانستان کو کھنڈروں میں بدلنے والے، افغانستان کے خاندانوں کو، نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والے، قسم اللہ کی، انہوں نے کہا جاؤ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اپنے نبی کی رحمت للعالمین کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، جاؤ سب کو معاف کیا، تمہارے 20 سال کی بدماشی معاف کی۔ وہ کہتے تھے یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہیں، ان سے انسانیت کو خطرہ ہے۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ اس طرح کے اعلان کرتا ہے، وہ امن و سلامتی سے ان قاتلوں کو، ان غاصبوں کو، ان درندوں کو اپنی زمین سے امن و سلامتی سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسئلہ کعبے کے رب کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، مسئلہ امن و سلامتی کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا نہیں ہے۔ اسلام، مسلمان، مجاہدین فی سبیل اللہ، نبی کے منہج پر چلنے والے، قسم ہے اللہ کی، نہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے دنیا میں، نہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے دنیا کے جھوٹے خداؤں کی خدائی کے لیے، ان کے باطل گندے ظلم پر مبنی نظاموں کے لیے ان کو اپنی خدائیاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اپنے نظام دڑام سے دنیا میں برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے نظاموں کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی خدائیوں کو بچانے کے لیے وہ یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، ان سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ یہی تانے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کے صحابہ کو سننے پڑے، یہی تانے آج ہم سن رہے دنیا سے۔ نہ وہ اپنے مشن سے رکے تھے، نہ ہم انشاءاللہ رکنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے سے روکنے والا اللہ کی قسم دنیا میں نہیں پیدا ہوا کوئی۔ دنیا میں زمین اللہ کی ہے،
آسمان اللہ کا ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے، اس پر نظام اور قانون امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں، برطانیہ کا نہیں، FATF کے 57 انسان نما درندوں کا نہیں، اللہ کی قسم امریکہ کی لونڈیوں استحصالی مالی استحصالی عالمی اداروں کا نہیں، اس زمین پر، اس انسانیت پر، آسمان کے نیچے جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، قانون اس کا چلنا ہے۔ محمد الرسول اللہ سے یہی عداوت تھی، یہی دشمنی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو محمد مانتے ہیں، محمد بن وہ صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ یاد ہے نا بھائیوں کو، صلح حدیبیہ معاہدہ لکھا گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، احد العشرۃ المبشرہ بالجنہ، وہ لکھ رہے تھے معاہدہ، نیچے لکھ دیا، معاہدہ پورا ہونے کے بعد دونوں طرف کے نام لکھنے تھے اور دستخط ہونے تھے، ایک طرف لکھ دیا محمد رسول اللہ، دوسری طرف مشرکین مکہ کا جو نمائندہ تھا اس کا نام لکھ دیا تاکہ دستخط ہو جائیں، معاہدہ پورا ہو جائے۔ وہ مشرکین مکہ کھڑے ہو گئے، کہتے شرطیں ہماری مرضی کی لکھی گئی ہیں، ہمارے مطابق لکھی گئی ہیں، جو ہم نے کہا وہ ہوا ہے، لیکن دستخط نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ادھر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو ہمارا تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ ہم آپ کو رسول اللہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ساری کائنات سے حسین و جمیل مانتے ہیں، ساری کائنات میں سب سے افضل انسان مانتے ہیں، منصف مانتے ہیں، صادق و امین مانتے ہیں، مسکینوں کی ہے تنگ دستوں کی خدمت کرنے والا آپ کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ اگر مان لیا تو ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ یہ مٹاؤ، رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، پھر دستخط کریں گے۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی قسم بڑے دکھ سے پھٹے دل سے یہ بات کر رہا ہوں، جو دنیا کے مشرکین مکہ نے، جو یہودیوں نے، جو عیسائیوں نے، جو ہندوؤں نے، جو سکھوں نے محمد بن عبداللہ اور احمد کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، مسلمانوں نے اس سے زیادہ نہیں مانا۔ ناراض نہیں ہونا، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ مسلمانوں نے اس سے زیادہ نہیں مانا۔ محمد بن عبداللہ کے خصائل بیان کیے، آپ کے فضائل بیان کیے، آپ کی عظمتیں بیان کی، آپ کا حسن و جمال بیان کیا، آپ کی پیدائش پر جشن منائے، جھنڈیاں لگائی، خوشیاں منائی، جلوس نکالے، چراغاں کیا، آپ کا نام لیا، سارا دن آپ کی سیرت پر جلسے کیے، آپ کی نعتیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی کے ایک اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش، ایک بڑی واضح بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ایک اسوہ حسنہ کو مسلمان امت نے اپنانے کی کوشش۔ مثالیں دیتا ہوں 2-3۔ اللہ اکبر، اللہ نے، غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ نے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں یہ میں، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام آدم علیہ السلام سے نازل ہونا شروع ہوا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر تک اللہ کا دین اسلام دنیا میں مکمل نہیں تھا۔ ہر امت جتنا دین ان کے پاس تھا اتنے دین پر عمل پیرا ہونے کی مکلف تھی، اتنے دین پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتی تھی۔ مکمل نہیں تھا، یہ مکمل کیا اللہ نے کس پر؟
خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ پر دلائل ہیں بخاری میں، قرآن میں، لیکن وقت نہیں میں وہ دلائل آپ کو سناؤں۔ آپ یہ یاد رکھیں، یہ دین اللہ نے محمد الرسول اللہ پر مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین پر عمل کرنے کا پابند بنا دیا، دین پر عمل کرنے کا پابند بنایا۔ فرمایا اتبع ما انزل الیک من ربک، اے محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں کے مالک، فاتبع ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے اسلام، آپ نے صرف اس کی پیروی کرنی ہے، اس پر چلنا ہے، اس کو اپنانا ہے، ادھر ادھر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اہل کتاب کے یہودی، یہ اہل کتاب کے عیسائی، یہ اپنی خواہشات ہیں۔ ایک تم ہماری بات مان لو، ایک مرتبہ ہمارے خداؤں کو اچھا کہہ دو اور ہم تمہارے خداؤں کو اچھا، کمپرومائز کر لو۔ اللہ نے کہا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خواہشات کے پیچھے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، جو آپ نے، آپ پر آپ کے رب نے اتارا اس پر چلنا ہے، اور صرف آپ نے خود نہیں چلنا۔ وَاحْفَظْهُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو آپ کے مالک نے، خالق نے، کائنات کے رب نے آپ پر اتارا ہے، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں پر اس کو نافذ اور قائم کر دو۔ اللہ کے بندوں کے فیصلے آسمانوں والے رب کے دین کے مطابق کر دو۔ اللہ کے نبی نے کیے، آپ نے کہا وہ لوگوں سنو، ان نتبعو الا ما یوحی الی، میں صرف وہ کام کروں گا جس کام کی میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو عمل بھی کیا، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر قائم اور نافذ بھی کیا، اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، ہونا چاہیے، خوش بری بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اربوں روپے ہم چراغاں پر، جھنڈیوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کیا 57-60 مسلمان حکومتوں میں سے مجھے اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں ایک حکومت کا نام بتا سکتے ہو؟ ایک حکومت کا نام جس نے آسمانوں والے رب کے مکمل دین کو اللہ کی زمین پر اپنے ملک کی عوام پر 100% مکمل طور پر نافذ کیا ہو؟ بتاؤ، ایک ملک مسلمانوں کا ہے دنیا میں، ہاں، جہاں فیصلے قرآن کے مطابق ہوتے ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتے ہوں؟ ایک ملک بتاؤ ساری دنیا میں؟ نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، آپ کی سیرت کو اپنانے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں۔ نبی پر نازل ہونے والا دین، دین اسلام، جس کے اوپر چلنے کے نبی بھی پابند تھے، جس کو نافذ کرنے کے نبی بھی پابند تھے، جس کو نافذ کیا ہم نے اس کو مسجد کے اندر نظر بند کر دیا اور نافذ کر دیا اپنے ملک میں ہر ادارے پر۔ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو، جو کعبے کے رب کی قسم ہے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف مظلوم کو دے سکتے؟ مظلوم کو انصاف ملتا ہے؟ انصاف جن نظاموں کے اندر بکتا ہے مظلوم کو نہیں ملتا، وہ گندے پلید نجس نظام ہم نے اپنی عوام پر، اپنی اللہ کی دی ہوئی زمین پر اپنے اختیارات استعمال کر کے نبی کے اوپر اترنے والے نظام کو مسجد میں نظر بند کر کے ہم نے انسانوں کے بنائے ہوئے باطل نظاموں کو یار نافذ کیا، ان کے مطابق فیصلے کر رہے۔ ہمیں نبی کا نام لینے کا کتنا کو حق ہے؟ کس نبی کا نام لیتے ہیں؟ اس نبی کی سیرت کیا ہے؟
جھگڑا آتا ہے آپ کہتے ہیں احکم بینکم بکتاب اللہ، فیصلہ میرا نہیں ہوگا، فیصلہ آسمانوں والے رب کی کتاب کا ہوگا۔ ادھر مسلمان ملکوں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے، کتاب اللہ کو عدالتوں میں دخل دینے کی بھی اجازت ہے، دخل دینے کی بھی اجازت نہیں۔ کس نبی کی سیرت، کس پر جلسے، کس پر جلوس، کس پر چراغا، اس غریب عوام کا پیسہ اربوں روپے چراغا کر کے کس لیے برباد؟ نبی کی ایک اسوہ حسنہ تو بتاؤ جس کو تم نے دل سے مانا ہو۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، او میرے بھائیو دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت، ہم کہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم، کسے دھوکہ دینے پر کمر بستہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر، او لوگو ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی، میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے سارے سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن۔ دنیا میں کوئی سود آج کے بعد چلے گا؟ سب سے پہلا سود جس کو میں اپنے قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں وہ میرے چچے عباس کا سود ہے۔ آج کے بعد ایک ٹیڑی پیسہ سود کا کسی سے وصول نہیں کرنا، نہ کسی کو دینا ہے، لینے سے بھی انکار، دینے سے بھی انکار۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا، ہم محمد الرسول اللہ کی سیرت سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن کردار کیا ہے ہمارا؟ ناراض نہیں ہونا۔ 10,000 کا لشکر، توجہ رکھنا میری طرف، 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہو گیا۔ توجہ میری طرف توجہ رکھنا میرے بھائیوں، 10,000 کا لشکر، مشرکین مکہ بھی، بنو غطفان بھی، بنو حذیل بھی، نجد کے قبائل بھی، خیبر کے وادی القرا کے یہودی بھی، سارے اکٹھے ہو کر 10,000 کا لشکر لے کر آئے کہ محمد اور محمد کی جماعت کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ نہ محمد رہے گا، نہ اس کی دعوت رہے گی، نہ اس کی جماعت رہے گی، نہ مدینہ کا نام و نشان بچے گا، ان کو مٹا کر دم لیں گے 10,000۔ اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں مدینہ طیبہ کی پوری آبادی، فتح جنگ کے رہنے والوں اللہ کی قسم، مدینہ طیبہ کی پوری آبادی اس کی تعداد 10,000 نہیں تھی، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سارے ملاؤ تو ان کی آبادی 10,000 کی نہیں تھی، اور ان کو مٹانے کے لیے 10,000 جنگجو آ گئے، جنگجو آئے 10,000۔ توجہ کرنا میری طرف، اندر سے یہودیوں نے، بنو قریظہ کے یہودی بچتے تھے، اندر سے انہوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے کمر میں خنجر گھونپ دیا۔ حالات بڑے سنگین تھے، بڑے سنگین تھے، اللہ کے نبی باخبر تھے 10,000 کا لشکر آیا ہے، کیسے بچنا ہے؟ سلمان فارسی کے مشورے پر خندقیں کھود لی، گہری اور چوڑی خندقیں جو گھوڑ سوار بھی کراس نہیں کر سکتے تھے۔ عرب اللہ کی قسم عسکری میدان کی اس ہتھیار کو جانتے نہیں تھے، انہیں توقع ہی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے جائیں گے کچا چبا جائیں گے ان کو چند لمحوں میں۔ صف ہے جس طرح انڈیا آیا تھا نا 65 میں، پتہ ہے آپ کو انڈیا نے حملہ کیا تھا 65 میں، کیا کہتے تھے؟ دوپہر کا ناشتہ جا کے کہاں کرنا ہے؟ لاہور میں۔ ہاں ایسے ہی اللہ کی قسم وہ آئے تھے، کہتے تھے جا کر شرابیں پئیں گے مدینے میں، ستیہ ناش کر دیں گے ان کو، اتنا بڑا لشکر۔ پیارے پیغمبر نے ایک طرف خندقیں کھودی، مسلمانوں کے بچوں کو اور مسلمانوں کی خواتین کو مدینے کے اس محلے میں اکٹھے کر دیا جو محلہ یہودیوں کے قریب تھا، اس لیے کہ یہودی ہمارے معاہد ہیں، وہ ادھر سے کوئی آئے گا تو اس کو روکیں گے، ہمارے بچے محفوظ ہوں گے۔ انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا۔ اچھا پیارے پیغمبر خندق کھود رہے،
صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں، سخت سردی ہے، کعبے کے رب کی قسم میرے بھائیوں غور کرنا، سخت سردی ہے، کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں غور کرنا، نبی کی سیرت، کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کئی دن کے بھوکے، ایک چٹان صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی، بڑی کوشش کی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، امام الانبیاء یہ چٹان بڑی سخت آ گئی ہے، خندق آگے نہیں بڑھ رہی، ٹوٹ نہیں رہی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے محترم مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء نے ایک کدال اس چٹان پر ماری، اللہ اکبر کہہ کر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ جب کدال مار رہے تھے ناطق وحی امام الانبیاء کے پیٹ سے کپڑا اٹھا، کدال مارنے کے لیے کدال اٹھایا، کپڑا پیڑ سے اٹھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے دیکھا اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پیٹ پر، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا۔ پتھر کیوں باندھا تھا امام اللہ؟ اٹھاؤ ترمذی شریف، امام الانبیاء کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ جابر کی نظر پڑی، جابر سے برداشت نہیں ہوا، بھاگا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، میں نے کائنات کے امام سرور دو عالم محمد الرسول اللہ کی کیفیت دیکھی ہے، مجھ سے نہیں رہا گیا، مشکل ہو گیا میرے لیے رہنا، کوئی گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگی یہ تھوڑے سے جو ہیں، ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا فٹافٹ اس کو بناؤ، 3-4 لوگوں کو میں لاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ آ کر کھا لیں گے، میں اللہ کے نبی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا سنانے کا مقصد، میرے فتح جنگ کے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم عمل کے وقت ہم نبی کی سیرت کے ایک پہلو کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، پیارے پیغمبر نے، صحابہ نے ان مشکل ترین حالات میں، پورا مدینہ دشمن کے نرغے میں، یہودی معاہدہ توڑ چکے، 10,000 کا لشکر باہر ہے، اندر سے یہودی 800 کے قریب یہودی ہیں، 10,000 سے زیادہ 800 یہ ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ جنہوں نے اسلام آباد پر کروڑوں روپے خرچ کر کے چراغاں کیا، اللہ کی قسم پوچھو کتنی تعداد ہے ان سے؟ نہیں بتا سکیں گے۔ نبی کی سیرت سے عملاً تعلق ہی کوئی نہیں، وہ تو صرف بیان کی حد تک ہے، جیسے ہندو بھی بیان کرتا ہے، سکھ بھی بیان کرتا ہے، یہودی بھی بیان کرتا ہے، مشرک مکہ بھی بیان کرتا تھا، وہی ہم نے بیان کر لیا، تو یہ کون سی محبت ہو گئی امام الانبیاء کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، کسی یہودی سے، کسی اہل کتاب سے، کسی مشرک سے 1 روپیہ سود پر قرضہ لینا گوارا نہیں کیا۔ آج ہماری مسلمانوں کی کیفیت، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ ہیں، جشن میں سب سے آگے قیادت کرنے والے، عشرہ سیرت کے طور پر عشرہ سیرت منانے والے، کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، جولیاں پھیلائی ہوئی، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UNO کے دروازے پر، کبھی FATF کے 57 بدماش ان کے دروازے پر، کبھی دنیا کے سب سے بڑے شیطان دہشت امریکہ کے دروازے پر۔ ہم ڈیفالٹر ہونے لگے ہیں، ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے، ہمیں ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر ڈال دو۔ نام کس کا؟ نام کس کا؟ جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کیا، 1 روپیہ سود کا لینا گوارا، محبت اس سے،
محبت اس سے، دعوے اس سے محبت کے، لیکن صرف زبان کی حد تک، عملاً کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی عملی ثبوت بھی تو دکھاؤ ہمیں یار۔ وہ تو بھلا کرے اللہ تعالیٰ چائنا کا، اس نے ہمیں عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے رنگ برنگی لائٹیں ماشاءاللہ سستی بھیج دی ہمارے ملک میں، خوب ہم نے استعمال کی، دلیل بن گئی نا ہم عاشق رسول ہیں، محبان مصطفیٰ ہے، بھلا کرے اس کا، ورنہ ہمارے پاس کیا کون سی دلیل تھی؟ کیا کردار تھا ہمارا نبی کی سیرت کے حوالے سے، اپنانے کے حوالے سے؟ کہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور میرے محترم بھائیوں، زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، ہائے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، زندگی کے آخری لمحات میں ہیں۔ میں کہتا ہوں فرد، خاندان، اللہ کی قسم حکومت، عوام، رعایا، کوئی بھی نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار، کوئی نہیں تیار، صرف بیان کرنے کی حد تک ہے، اور بیان کر کے ہم سمجھتے ہیں رب کو دھوکہ دے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور میرے رب، محترم بھائیوں بزرگوں، قسم اللہ کی، رب کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں پیدا ہوا دنیا میں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ فرد کی کیا کیفیت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، شدت کی تکلیف ہے، اس تکلیف کی شدت میں بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا نا تو پیارے پیغمبر کی زبان میں سب سے پہلے الفاظ یہ تھے، آپ صلی الناس ہو، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ کس کی فکر ہے؟ دوائی کی نہیں، ڈاکٹر حکیم کی نہیں، ہسپتال جانے ڈاکٹر کو بلانے کی نہیں، فکر ایک ہے، نماز پڑھ لی لوگوں نے۔ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرون کا، نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو گئے، اتنی تکلیف اتنی ہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی پوچھا ہوش آنے پر، اصلی الناس ہو، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، ہم ینتظرون کا، اللہ کے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، نہ ہو تو میں مجرم۔ انہی ایام میں ایک دن آپ نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ افاقہ محسوس کیا، کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ مجھے کہاں لے چلو؟ مسجد میں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک طرف سے سہارا حضرت عباس نے، ایک طرف سے سہارا حضرت علی نے دیا۔ اللہ کے نبی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، زمین پر لینیں بڑھ رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی امام الانبیاء کے جسم مبارک میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے۔ اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو نماز کی اتنی فکر، حالانکہ اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولنا۔ آپ دروازے پر آئیں گے تو پھر جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جنت میں سب سے اونچا مقام محمود، اللہ کی قسم، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو جماعت کی، نماز کی کتنی فکر ہے؟ اور ہمیں عاشقان ہیں، ہم غلامان ہیں، بڑی محبت ہے محمد الرسول اللہ سے، آمد کی بڑی، پیدائش کی بڑی خوشی ہے ہمیں، میلاد کی، سارا سال میلاد مناتے ہیں۔ کیا یہ قیادتیں کرنے والے، یہ چراغاں کرنے والے، یہ جھنڈیاں لگانے والے، یہ دلہن کی طرح شہروں کو سجانے والے، کیا انہوں نے اللہ کے نبی والی فکر اپنے دل میں نمازوں کی پیدا کی؟ نظر آئی؟ نمازیں ساری مسجدیں خالی، بازار بڑھے ہوئے، مسجدیں خالی، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کی آبادیاں۔ یار کیا نبی کی سیرت کو اپنایا مسلمانوں نے؟ کیا محبت ہے؟ اور میرے بھائیوں، نکلیے، اللہ کی قسم، موقع ہے، موقع، پتہ نہیں ملک الموت نے کب آ جانا ہے۔
پتہ نہیں ہمارے پاس ملک الموت نے کب آ جانا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے. میری اور آپ کی آخرت والی زندگی اللہ کی قسم ہمیشہ والی زندگی ہے. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم ہر سال نبی کی آمد پر جشن منائیں، اربوں روپے کی چراغاں کریں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، قیادتیں کریں، شہروں کو دلہنوں کی طرح سجا دیں، مارکیٹیں سجا دیں، سارا کچھ سجائیں، جب تک اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کو عملاً نہیں اپنائیں گے، کعبے کے رب کی قسم ہے جنت نہیں ملے گی. کامیابی نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی. نہ امن دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا. اگر چاہتے ہو جنت میں نبی کا ساتھ مل جائے، قیامت والے دن نبی کی سفارش کے اہل بن جائیں، اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں، کعبے کے رب کی قسم کریں گے، اللہ کے نبی کریں گے. لیکن ہر ایرے گہرے نتھو پھتو خیرے کی نہیں کریں گے، اس کی سفارش کریں گے جس نے اپنی زندگی کو اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالا ہوگا. نبی کی سیرت سننے سنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہوتی. تو کیا خیال ہے ہم نے نبی کی سیرت کو سن کر سنا کر بلا دینا ہے خوشی منا کے سال میں ایک مرتبہ، یا عملاً اپنانا ہے آپ کی سیرت کو؟ اپناؤ گے تو دنیا میں عزتیں، کامیابیاں، خوشحالیاں، خوشگوار زندگی رب دے گا. کعبے کے رب کی قسم ہے آخرت میں جنتیں ملیں گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.